بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آنکھوں میں سنہرے خواب تھے جب میں نے احمد سے شادی کی تھی۔ وہ میرا پھوپھی زاد تھا اور ہمارے خاندان میں اس رشتے کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری زندگی ایک خوبصورت موڑ لے گی، خاص طور پر جب یہ طے ہوا کہ ہم امریکہ جائیں گے۔ میرے ذہن میں امریکہ کی ایک تصویر روشن اور ترقی یافتہ ملک کی تھی، جہاں ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں سے الوداع کہا۔ ان کی دعائیں اور نیک تمنائیں میرے ساتھ تھیں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہوئے میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ سوچا، ایک خوبصورت گھر، پیار کرنے والا شوہر اور ایک پرسکون زندگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ خواب کتنی جلدی ایک بھیانک حقیقت میں بدل جائیں گے۔ امریکہ پہنچنے کے بعد ابتدائی دن تو ٹھیک گزرے۔ احمد نے مجھے شہر کی کچھ جگہیں دکھائیں، مگر اس کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ پر پابندیاں عائد کرنے لگا۔ پہلے تو یہ معمولی باتیں لگی، جیسے باہر اکیلے جانے سے منع کرنا یا کسی سے زیادہ بات نہ کرنے دینا۔ میں نے سوچا کہ شاید نئے ماحول کی وجہ سے ہے، یا پھر وہ میری حفاظت کے لیے ایسا کرنے لگا۔ پہلے تو یہ معمولی باتیں لگی، لیکن جلدی یہ پابندیاں بڑھتی چلی گئیں۔ میرا فون چیک کیا جانے لگا، میرے میسیجز پڑھے جانے لگے، اور پھر ایک دن اس نے میرا پاسپورٹ مجھ سے چھین لیا۔ اس کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس لمحے مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا، جیسے کسی نے میرے پر کاٹ دیے ہوں۔ پاسپورٹ چھیننے کے بعد میری زندگی ایک قید خانے میں بدل گئی۔ احمد نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا، اور اگر کبھی باہر جانا بھی ہوتا تو وہ میرے ساتھ ہوتا اور مجھے کسی سے بات کرنے نہیں دیتا تھا۔ گھر میں بھی میں اکیلی رہتی۔ اس نے مجھے کسی سے ملنے جلنے کی اجازت ہی نہیں دی، نہ ہی کسی دوست یا رشتہ دار سے بات کرنے کی۔ میرے والدین سے بھی میری بات چیت محدود ہو گئی۔ اس نے مجھے ہر طرح سے تنہا کر دیا۔ جسمانی تشدد کا آغاز دھیرے دھیرے ہوا، پہلے ہلکے تھپڑ، پھر دھکے، اور پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، میری روح زخمی ہو رہی تھی، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندہ رہوں گی، میں اس ظلم کے سامنے نہیں جھکوں گی۔ ہر زخم، ہر آنسو مجھے مزید مضبوط بنا رہا تھا۔ میں آئینے میں دیکھتی اور خود سے کہتی، عائشہ، تم ہار نہیں مانو گی، تم زندہ رہو گی۔ ہر رات میں چھپ چھپ کر روتی، اپنے ماضی کے خوبصورت دنوں کو یاد کرتی، جب میں آزاد تھی، اپنے فیصلے خود کرتی تھی۔ اب میری زندگی کا ہر لمحہ احمد کے رحم و کرم پر تھا۔ میں ایک پنجرے میں بند پرندے کی طرح پڑپڑا رہی تھی، مگر اڑ نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، اور میں کسی سے اپنی حالت بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے دھمکایا تھا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ میرے خاندان کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ دھمکی میرے لیے سب سے بڑا خوف تھی۔ میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے خاموش تھی۔ میں نے کئی بار فرار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ ناکام رہی۔ وہ اتنا ہوشیار تھا کہ مجھے کبھی اکیلا ہی نہیں چھوڑتا تھا، اور اگر کبھی میں باہر نکل بھی جاتی تو وہ مجھے ڈھونڈ لیتا، اور پھر میرا تشدد اور بھی بڑھ جاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم اور میرا ذہن دونوں تھک چکے ہیں، مگر میری روح میں ایک چنگاری اب بھی باقی تھی۔ وہ چنگاری امید کی تھی، آزادی کی تھی، اور ایک بہتر زندگی کی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ ایک دن آئے گا جب میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنے اندر کی اس آواز کو سننا شروع کیا، جو مجھے حوصلہ دیتی تھی، جو مجھے بتاتی تھی کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں لڑ سکتی ہوں۔ اس دوران میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا مشاہدہ کرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ کیسے آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، کیسے اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر کی تڑپ اور بھی بڑھ جاتی۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کرنا شروع کیا۔ میں نے چھپ چھپ کر انگریزی سیکھنے کی کوشش کی، ٹی وی دیکھ کر، کتابیں پڑھ کر۔ مجھے معلوم تھا اگر مجھے یہاں زندہ رہنا ہے اور آزاد ہونا ہے تو مجھے اس ملک کے طور طریقوں کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ جب بھی موقع ملے گا میں اس کا فائدہ اٹھاؤں گی۔ یہ قید خانہ صرف میرے جسم کے لیے تھا، میری روح اب بھی آزاد تھی۔ میں نے اپنے اندر کی طاقت کو پہچانا، اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں اس طاقت کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ حاصل کر لوں گی۔ یہ ایک مشکل سفر تھا، مگر میں تیار تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر کی آگ مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں ایک فائٹر ہوں اور میں اپنی جنگ لڑوں گی۔ یہ صرف جسمانی قید نہیں تھی، یہ میری روح کو قید کرنے کی کوشش تھی، مگر میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے آپ کو امید دلائی کہ ایک دن میں اس قید سے آزاد ہو کر اپنی زندگی کا نیا آغاز کروں گی۔ احمد کی دھمکیاں میرے کانوں میں گونجتی رہتی، مگر میں نے اپنے اندر ایک دیوار کھڑی کر لی تھی جو ان منفی باتوں کو مجھ تک پہنچنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعہ بنا لیا تھا
जहां सिर्फ उम्मीद और अज़म की रोशनी थी। हर सुबह जब मैं उठती तो मेरी आंखों में एक नई चमक होती, एक ऐसी चमक जो मुझे बताती कि मैं अभी जिंदा हूं। मैंने अपने आप को ये यकीन दिलाया कि ये आर्जी है और एक दिन मैं इस अंधेरे से निकलकर रोशनी में आऊंगी। मैं अपने अंदर की आवाज़ को सुनती जो मुझे हिम्मत देती, जो मुझे याद दिलाती कि मैंने बहुत कुछ सहा है और मैं इससे भी निकल जाऊंगी। उस कैद ने मुझे तोड़ने के बजाय मुझे मजीद मजबूत कर दिया था। मैंने अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस की जो पहले कभी नहीं थी। ये ताकत मेरी बका की जंग थी और मैं इसे हर हाल में जीतना चाहती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे वालिदैन का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। उनकी मोहब्बत और उनकी उम्मीद मुझे जिंदा रहने की वजह देती। मैंने सोचा कि मैं उनके लिए जिंदा रहूंगी, उनके लिए एक मिसाल बनूंगी और उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। ये मेरा अज़म था और मैं इस पर कायम थी। एक दिन अहमद ने मुझे तलाक दे दी। उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई, बस एक कागज मेरे हाथ में थमा दिया और कहा, तुम अब आज़ाद हो, अब तुम यहां से जा सकती हो। उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे उस लम्हे लगा जैसे मेरा वजूद ही खत्म हो गया हो। मैंने उससे इल्तिजा की, रोई, गिड़गिड़ाई, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुझे घर से निकाल दिया बगैर किसी चीज के। सिर्फ मेरे जिस्म पर जो कपड़े थे वही मेरे साथ थे। मैं सड़क पर आ गई, बेयारो मददगार। सर्दी की शिद्दत मेरे जिस्म को छलनी कर रही थी और भूख ने मेरा पेट मरोड़ रखा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी का ये पहलू भी हो सकता है। एक अजनबी मुल्क, अजनबी लोग और मैं बिल्कुल अकेली। उस रात मैं एक पार्क के बेंच पर बैठी रही। सर्दी इतनी थी कि मेरे दांत बज रहे थे। मैंने अपने आप को सुकेड़ लिया, मगर ठंड अंदर तक उतर रही थी। भूख का एहसास इतना शदीद था कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि अब क्या होगा। मैंने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे, मगर मुझे अपनी किस्मत में कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। तन्हाई ने मुझे घेर रखा था। मैंने कभी इतनी तन्हाई महसूस ही नहीं की थी। हर गुजरता लम्हा एक सदी की तरह लग रहा था। मैंने अपने माजी के दिनों को याद किया, जब मैं अपने घर में महफूज थी, अपने वालिदैन के साए में। वो दिन कितने हसीन थे और आज मैं कहाँ थी। कई दिन मैं सड़कों पर भटकती रही। मैंने कचरे के ढेरों से खाना तलाश किया, पार्कों में सोई और हर गुजरते दिन के साथ मेरी हालत बदतर होती चली गई। मेरे कपड़े फट चुके थे, मेरे बाल बिखरे हुए थे और मेरी आंखों में एक मुर्दा सी चमक थी। लोग मुझे देखकर रास्ता बदल लेते थे जैसे मैं कोई बीमारी हूं। मैंने कई बार खुदकुशी का सोचा, मगर फिर मेरे अंदर से एक चिंगारी उभरती। वो चिंगारी मुझे जीने पर मजबूर करती थी और मुझे याद दिलाती थी कि मैंने इतनी मुश्किलात का सामना किया है, मैंने इतनी अजियत सही है, तो क्या अब मैं हार मान लूंगी? नहीं, मैं नहीं हारूंगी। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे अपनी जिंदगी दोबारा हासिल करनी है। एक दिन मैं एक गली में बैठी थी, सर्दी और भूख से निढाल। एक बूढ़ी औरत मेरे पास से गुजरी। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में तरस था। वो मेरे पास आई और मुझे कुछ खाने को दिया। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। मैंने जल्दी जल्दी से वो खाना खा लिया। उसने मुझसे मेरी हालत पूछी। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने मेरी आंखों में आंसू देखे और फिर उसने मुझे एक पनाहगाह का बताया। वहां तुम्हें पनाह मिलेगी, खाना मिलेगा और शायद तुम अपनी जिंदगी का नया आगाज कर सको। उसके अल्फाज मेरे लिए उम्मीद की किरण थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उस पनाहगाह की तरफ चल पड़ी। पनाहगाह का रास्ता लंबा था, मगर मेरे कदमों में एक नई तवानाई आ गई थी। मैंने सोचा कि शायद खुदा की तरफ से एक इशारा है, एक मौका है। जब मैं वहां पहुंची तो एक सादा सी इमारत थी, मगर मेरे लिए वो किसी महल से कम नहीं थी। अंदर दाखिल होते ही मुझे गर्मी महसूस हुई और फिर मुझे खाने को मिला। मैंने कई दिनों के बाद पेट भर कर खाना खाया। वहां कई और खवातीन भी थी जिनकी कहानियां मुझसे मिलती जुलती थी। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और मुझे एक बिस्तर दिया गया। उस रात मैं सुकून से सोई। कई महीनों के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। पनाहगाह में रहकर मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वहां मुझे न सिर्फ जिस्मानी आराम मिला, बल्कि जहनी सुकून भी हासिल हुआ। मैंने वहां की काउंसलर से बात की, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और मुझे बताया कि मैं अकेली नहीं हूं। उन्होंने मुझे कानूनी मदद के बारे में भी बताया, मगर मैं भी उसके लिए तैयार नहीं थी। मेरा पहला मकसद अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैंने वहां की दूसरी खवातीन से भी बहुत कुछ सीखा। वो सब अपनी अपनी जंग लड़ रही थी, मगर उनके चेहरों पर एक अज़म था। मैंने महसूस किया कि मैं भी उन्हीं में से एक हूं। हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। ये पनाहगाह मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं थी, एक नई जिंदगी का आगाज था। मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, अब मैं सिर्फ आगे बढ़ूंगी।
میں نے اپنے زخموں کو بھرنے کا فیصلہ کیا اور ایک مضبوط عائشہ بننے کا ارادہ کیا۔ ہر صبح جب میں اٹھتی تو میرے اندر ایک نئی امید ہوتی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں اب کمزور نہیں ہوں، میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ اس پناہ گاہ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے جینے کا حق ہے۔ مجھے وہاں کی خواتین سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کی ہمت، ان کا عزم میرے لیے ایک مثال بن گیا۔ میں نے پناہ گاہ کی لائبریری سے کچھ کتابیں پڑھنا شروع کی جن میں خود اعتمادی اور زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے بارے میں لکھا تھا۔ ان کتابوں نے مجھے ذہنی طور پر مزید مضبوط کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ دنیا میں بہت سی خواتین ہیں جو میری جیسی صورتحال سے گزر چکی ہیں اور انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس پناہ گاہ میں نے اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کیا اور مجھے یقین تھا کہ میں اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں اب ایک نئی عائشہ ہوں جو اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ پناہ گاہ میرے لیے ایک درسگاہ بن گئی تھی جہاں میں نے زندگی کے نئے اسباق سیکھے۔ پناہ گاہ میں کچھ دن گزارنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ وہاں کی کونسلرز نے میری بہت مدد کی۔ انہوں نے مجھے نوکری تلاش کرنے میں رہنمائی کی۔ میں نے کئی جگہوں پر درخواستیں دیں مگر مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا اور میری انگریزی بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ مایوسی ہونے لگی تھی مگر پھر ایک دن مجھے ایک کمپنی میں کینٹین میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی۔ ایک چھوٹی سی نوکری تھی مگر میرے لیے یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا مگر میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ کینٹین میں میرا کام بہت محنت طلب تھا۔ مجھے صبح سویرے اٹھ کر جانا پڑتا تھا اور پھر سارا دن کھڑے ہو کر کام کرنا پڑتا تھا۔ برتن دھونا، کھانا بنانا، صفائی کرنا، یہ سب میرے لیے نیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کام کروں گی مگر اب یہ میری حقیقت تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ یہ صرف ایک آغاز ہے اور مجھے اس سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے۔ میں نے اپنی پوری ایمانداری اور لگن سے کام کیا، اپنے اندر کی تمام صلاحیتوں کو پہچانا۔ مجھے کھانا پکانے کا شوق تھا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس شوق کو اپنے کام میں شامل کروں۔ میں نے دیسی کھانا بنانا شروع کیے جیسے بریانی، حلیم اور مختلف قسم کی دالیں۔ ابتدائی طور پر تو لوگ حیران ہوئے مگر پھر انہیں میرے کھانے بہت پسند آنے لگے۔ مسٹر جانسن جو کینٹین کے انچارج تھے وہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ وہ میری محنت اور ایمانداری سے بہت متاثر تھے۔ وہ اکثر میرے کھانوں کی تعریف کرتے اور دوسرے ملازمین بھی میرے کھانوں کے دیوانے ہو گئے۔ عائشہ، تمہارے ہاتھ میں جادو ہے، وہ کہتے۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت معنی رکھتے تھے۔ یہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں، میں کسی کام کی ہوں۔ میری چھوٹی سی کینٹین کی نوکری نے مجھے ایک پہچان دی۔ لوگ مجھے دیسی کھانے والی عائشہ کے نام سے جاننے لگے۔ یہ ایک بہت ہی خوشگوار احساس تھا کہ لوگ میری محنت کو سراہ رہے ہیں۔ زندگی میں تھوڑی سی روشنی آنے لگی تھی۔ میں نے پناہ گاہ چھوڑ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی کمائی سے میں اپنی ضروریات پوری کرتی تھی اور کچھ پیسے بچا بھی لیتی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع کیا۔ میں اب اکیلی نہیں تھی، میرے پاس کام تھا اور میرے ارد گرد اچھے لوگ تھے مگر میرے دل میں خوف اب بھی باقی تھا۔ احمد کا خوف، اس کی یادیں اور اس کے دیے ہوئے زخم مجھے کبھی کبھی بے چین کر دیتے تھے۔ راتوں کو میں سو نہیں پاتی تھی۔ اس کے تشدد کے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ وہ اب میرے ماضی کا حصہ ہے اور مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے۔ میں نے اپنی انگریزی بہتر کرنے کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی۔ میں کینٹین میں لوگوں سے بات کرتی، ان کی باتیں سنتی اور خود بھی بولنے کی کوشش کرتی۔ میں نے کچھ کتابیں بھی پڑھنا شروع کی تاکہ میری ووکیبلری بہتر ہو سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر مجھے اس ملک میں ترقی کرنی ہے تو مجھے زبان پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نیا مقصد دیا اور میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ کینٹین کی نوکری میرے لیے صرف ایک ذریعہ معاش نہیں تھی، یہ میرے لیے ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا قدم جس نے مجھے اپنی زندگی کی ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں کمزور نہیں ہوں، میں ایک مضبوط عورت بن رہی ہوں جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ ہر صبح جب میں اٹھتی تو میرے اندر ایک نئی توانائی ہوتی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ بھی باور کروایا کہ میں اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہوں بلکہ میں اپنی قسمت خود لکھ سکتی ہوں۔ کینٹین کے کام نے مجھے نہ صرف مالی طور پر مستحکم کیا بلکہ مجھے لوگوں سے جڑنے کا موقع بھی دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مجھے مزید بڑی منزلوں کی طرف لے جا رہی ہیں۔ میرے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی اور میں اپنے مستقبل کے بارے میں مثبت سوچنے لگی تھی۔
میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں اب ایک نئی عائشہ ہوں جو اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے آن لائن کورسز بھی شروع کیے، خاص طور پر کمپیوٹر اور کمیونیکیشن اسکلز کے بارے میں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہنر مجھے آگے بڑھنے میں مدد دیں گے۔ میں ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتی تاکہ میں اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکوں۔ میرے اندر ایک لگن پیدا ہو چکی تھی اور میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان کے طور پر دیکھنا چاہتی تھی۔ سیکھنے کی کوشش کرتی تاکہ میں اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھار سکوں۔ کینٹین میں کام کرتے ہوئے مجھے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ میری زندگی ایک معمول پر آ چکی تھی، صبح اٹھنا، کام پر جانا، پھر واپس آ کر آرام کرنا۔ میں نے اپنے آپ کو اس روٹین میں ڈھال لیا تھا اور مجھے اس میں ایک سکون محسوس ہوتا تھا۔ میں اپنے کام میں ماہر ہو چکی تھی اور میری بنائی ہوئی ڈشز کمپنی کے ملازمین میں بے حد مقبول تھیں۔ مسٹر جانسن بھی مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے اور مجھے اکثر نئے پکوان بنانے کی آزادی دیتے تھے۔ میری زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا اور میں ماضی کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن جب میں کینٹین میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک نیا شخص کینٹین میں داخل ہوا۔ وہ بہت ہی باوقار اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی چال میں ایک خاص قسم کا اعتماد تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرائی تھی۔ وہ سیدھا مسٹر جانسن کے پاس آیا اور ان سے بات کرنے لگا۔ مسٹر جانسن نے انہیں مسٹر ہنری کے نام سے پکارا اور مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کمپنی کے CEO تھے۔ ان کی موجودگی نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا مگر مجھے لگا جیسے میں انہیں پہلے سے جانتی ہوں۔ مسٹر ہنری اکثر کینٹین میں آنے لگے۔ وہ کبھی اکیلے آتے، کبھی اپنے ساتھ دوسرے افسران کو بھی لاتے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھے بار بار دیکھتے تھے۔ ان کی نظریں مجھ پر پڑتیں اور مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوتی۔ وہ کچھ کہتے نہیں تھے، بس دیکھتے رہتے تھے۔ مجھے ان کی نظروں میں ایک تجسس محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ میرے دیسی کھانوں کی وجہ سے مجھے دیکھ رہے ہوں، مگر ان کی نظروں میں کچھ اور بھی تھا، اور کچھ ایسا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میرے دل میں ایک شک پیدا ہونے لگا، کیا وہ احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کیا وہ مجھے اس کے کہنے پر دیکھ رہے ہیں؟ میرے ماضی کے خوف ایک بار پھر سر اٹھانے لگے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ یہ صرف میرا وہم ہے، مگر ان کی موجودگی مجھے مسلسل بے چین رکھتی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ میں ان سے نظریں نہ ملاؤں، مگر وہ ہر بار میری طرف ہی دیکھتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک نرمی تھی، مگر مجھے اس نرمی میں بھی ایک سوال نظر آتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرے اندر کا خوف اب بھی باقی تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھا تاکہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچوں، مگر ان کی تصویر میرے ذہن سے ہٹتی نہیں تھی۔ میں نے مسٹر جانسن سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مسٹر ہنری ایک بہت ہی کامیاب اور نیک دل انسان ہے۔ وہ اپنی کمپنی کے ملازمین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے تھوڑا سکون ملا، مگر میرا شک مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ واقعی احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کیا وہ مجھے نقصان پہنچائیں گے یا پھر وہ میری مدد کریں گے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ واقعی احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اب وہ کمزور عائشہ نہیں تھی جو کسی کے ظلم کے سامنے جھک جائے۔ میں نے اپنے اندر کی طاقت کو دوبارہ جگایا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسٹر ہنری کی موجودگی نے میری زندگی میں ایک نیا موڑ لے لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ موڑ مجھے کہاں لے جائے گا، مگر میں تیار تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ یہ ایک نیا چیلنج تھا اور میں اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ان کی نظروں میں ایک نیا سوال دیکھتی اور میرا تجسس بڑھتا جاتا۔ ان کی خاموش نگاہیں ایک کہانی سنا رہی تھی جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ مجھے ہمدردی سے دیکھ رہے ہیں اور کبھی کبھی ان کی نظروں میں ایک گہری سوچ نظر آتی۔ یہ سب مجھے بے چین کر رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی امید بھی دل میں پیدا ہو رہی تھی۔ ان کی موجودگی نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی، مگر میں اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا کہ ان کی نظروں میں ایک احترام تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے ان کی ہر حرکت کا بغور مشاہدہ کیا اور مجھے لگا کہ ان کا مقصد مجھے نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ ایک دن جب میں کینٹین میں اپنے کام میں مصروف تھی تو مسٹر جانسن میرے پاس آئے اور کہا کہ مسٹر ہنری نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فوراً سوچا کہ میرا شک صحیح تھا، وہ واقعی احمد کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ میرے ذہن میں کئی سوالات ابھرے، کیا وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے؟
کہ وہ مجھے احمد کے حوالے کر دیں گے؟ ایک خوف کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے مسٹر جانسن سے اجازت لی اور مسٹر ہینری کے دفتر کی طرف چل پڑی۔ میرے قدم بھاری ہو رہے تھے، ہر قدم کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں مسٹر ہینری کے دفتر میں داخل ہوئی تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور میری نظریں ان کی نظروں سے مل گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سر ہلایا اور میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میں احمد کا پرانا دوست ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک جھٹکا تھا۔ میں نے فوراً سوچا کہ یہ میری زندگی کا سب سے برا دن ہے۔ انہوں نے مزید کہا، میں تمہارے حالات سے باخبر تھا، مجھے معلوم تھا کہ احمد نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ان کے الفاظ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ یہ سب کیسے جانتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ احمد نے انہیں اپنی کچھ مشکلات کے بارے میں بتایا تھا اور اسی دوران انہوں نے میری حالت کے بارے میں بھی جان لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں اس کمپنی میں کینٹین میں کام کر رہی ہوں تو انہوں نے مجھے جان بوجھ کر نوکری دی تاکہ وہ میری مدد کر سکے۔ ان کے الفاظ سن کر میں الجھن اور شک میں مبتلا ہو گئی۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا کوئی اجنبی میری اتنی مدد کر سکتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ، ہر مدد کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں ایک چمک دیکھی تھی، ایک ایسی چمک جو ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے تمہاری ہمت اور لگن کو سراہا اور میں نے سوچا کہ تمہیں ایک موقع ملنا چاہیے۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چھو گئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اجنبی میری اتنی پرواہ کرے گا، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک شک باقی تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت دھوکے کھائے تھے اور میں کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ مسٹر ہینری نے محسوس کیا کہ میں ابھی بھی شک میں ہوں۔ انہوں نے کہا، عائشہ، میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ سہا ہے، مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ دستاویزات دکھائیں جن میں احمد کے بارے میں کچھ معلومات تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ اب ملک سے باہر جا چکا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے تھوڑا سا سکون ملا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ میرے ذہن میں ماضی کی تمام تلخ یادیں تازہ ہو گئیں، مگر اس بار ان کے ساتھ امید کی ایک کرن بھی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے دفتر سے باہر آ گئی۔ میرے قدم اب ہلکے تھے اور میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید خدا نے میری دعائیں سن لی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ مجھے اب مسٹر ہینری پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے امید کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور مسٹر ہینری کی مدد سے اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے اور میں اس باب کو اپنی مرضی سے لکھوں گی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں۔ ان کی باتوں نے میرے دل سے ایک بوجھ اتار دیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے ایک طویل عرصے کے بعد سچی سانس لی ہو۔ ان کی ہمدردی اور اخلاص نے میرے دل میں ایک نئی جگہ بنا لی تھی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں واقعی محفوظ ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک نئی زندگی کا راستہ دکھایا تھا اور میں اس راستے پر چلنے کے لیے تیار تھی۔ مسٹر ہینری سے ملاقات کے بعد میری زندگی میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ میں نے ان پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ میرے دل میں ابھی بھی تھوڑا سا شک باقی تھا، مگر ان کی باتوں میں ایک خلوص تھا اور آنکھوں میں ایک سچائی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ مجھے انہیں ایک موقع دینا چاہیے اور مجھے امید تھی کہ یہ موقع میری زندگی کو بہتر بنائے گا۔ مسٹر ہینری نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا پاسپورٹ واپس لے آئیں گے۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ پاسپورٹ میرے لیے صرف ایک دستاویز نہیں تھی، وہ میری آزادی کی علامت تھا۔ کچھ دن کے بعد مسٹر ہینری نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور میرا پاسپورٹ میرے حوالے کر دیا۔ جب میں نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے کئی مہینوں کے بعد اپنی آزادی کو محسوس کیا تھا۔ میں نے مسٹر ہینری کا شکریہ ادا کیا اور اس بار میرے شکریہ میں کوئی شک نہیں تھا، صرف خلوص تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ، یہ تو صرف ایک آغاز ہے۔ اس کے بعد میری زندگی میں مزید خوشگوار تبدیلیاں آئیں۔ مجھے کمپنی میں ترقی ملی اور میں انتظامی شعبے میں آ گئی۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا قدم تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کینٹین سے باہر نکل کر ایک کارپوریٹ ماحول میں کام کروں گی۔ یہ ایک نیا چیلنج تھا، مگر میں اس کے لیے تیار تھی۔
میں نے اپنی پوری لگن اور محنت سے کام کیا. میں نے نئے ہنر سیکھے، کمپیوٹر چلانا سیکھا اور دفتری امور کو سمجھا. میرے ساتھیوں نے بھی میری بہت مدد کی اور مجھے ہر قدم پر سپورٹ کیا. مسٹر ہنری بھی میری کارکردگی سے بہت خوش تھے. اب میں ایک بااعتماد اور مضبوط عورت بننے لگی تھی. میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں. میں اپنی رائے کا اظہار کرتی اور اپنے فیصلے خود کرتی. میرے اندر کا خوف دھیرے دھیرے کم ہونے لگا. میں نے اپنے ماضی کے زخموں کو بھرنا شروع کر دیا. میں نے محسوس کیا کہ اب میں آزاد ہوں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں. میں نے اپنے آپ کو ایک نیا مقصد دیا اور میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی. میں نے اپنے آپ کو تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. میں نے شام کی کلاسز لینا شروع کی تاکہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں. میری زندگی میں اب ایک توازن آ چکا تھا. کام بھی کرتی، پڑھائی بھی کرتی اور اپنے لیے وقت بھی نکالتی. میں نے اپنے آپ کو دوبارہ پہچانا. مجھے اپنی ذات سے محبت ہونے لگی. میں نے محسوس کیا کہ اب میں وہ کمزور عائشہ نہیں ہوں جو ماضی کے سائے میں جیتی تھی. میں ایک مضبوط، خود مختار اور بااعتماد عورت بن چکی تھی. میرے چہرے پر ایک نئی چمک تھی اور میری آنکھوں میں ایک نیا عزم. مسٹر ہنری میری اس تبدیلی سے بہت خوش تھے. وہ اکثر میری تعریف کرتے اور مجھے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے. میں نے اپنے والدین سے بھی رابطہ کیا اور انہیں اپنی حالت کے بارے میں بتایا. وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے. انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں. میں نے انہیں بتایا کہ میں اب محفوظ ہوں اور مجھے اب کسی چیز کا خوف نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی جذباتی لمحہ تھا جب میں نے اپنے والدین کو دوبارہ دیکھا کہ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزاروں گی اور میں ان کے لیے فخر کا باعث بنوں گی. یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے میرے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا. میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں اور مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اپنی کامیابیوں پر فخر محسوس کرتی اور مجھے یقین تھا کہ میں مزید آگے بڑھوں گی. میرے اندر کی خود اعتمادی نے مجھے ایک نئی پہچان دی اور میں نے محسوس کیا کہ میں اب کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں. اب میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان تمام خواتین کے لیے بھی ایک مثال بننا چاہتی تھی جو میری جیسی صورتحال سے گزر رہی ہیں. میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا کہ میرا ماضی مجھے کمزور نہیں کر سکتا بلکہ یہ مجھے مزید مضبوط بناتا ہے. میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. میں اپنی نوکری میں خوش تھی، پڑھائی بھی کر رہی تھی اور میرے اندر ایک نیا اعتماد آ چکا تھا. مسٹر ہنری اور میرے درمیان ایک خاص رشتہ بن چکا تھا. وہ میرے لیے صرف ایک باس نہیں تھے بلکہ ایک دوست، ایک رہنما اور ایک ہمدرد انسان تھے. وہ ہمیشہ میری مدد کرتے اور مجھے ہر قدم پر سپورٹ کرتے. میں نے محسوس کیا کہ ان کی موجودگی میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے. ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مجھے ایک سکون محسوس ہوتا تھا. ایک دن مسٹر ہنری نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا. میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی دفتری کام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، مگر جب میں وہاں پہنچی تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی. انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، عائشہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے ان کی طرف دیکھا اور مجھے لگا جیسے وہ کچھ بہت اہم کہنے والے ہوں. انہوں نے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں. ان کے الفاظ سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے ایسی بات کریں گے. میں تذبذب میں پڑ گئی. میرے ذہن میں کئی سوالات ابھرے. کیا یہ سچ تھا؟ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا، مسٹر ہنری میں نے بہت کچھ سہا ہے. میں کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کر سکتی اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے درمیان مذہب کا فرق ہے. میرا اسلام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے شادی کروں. انہوں نے میری بات سنی اور کہا، عائشہ میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ سہا ہے مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری محبت خالص ہے اور میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا. اگر مذہب کی بات کروں تو میں پہلے ہی اس پر ساری ریسرچ کر چکا ہوں. میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ان کی بات سن کر حیران ہوئی مگر دل خوشی سے سرشار ہو گیا. ان کی آنکھوں میں ایک خلوص تھا جو مجھے قائل کر رہا تھا. میں نے اپنے ماضی کے زخموں کو یاد کیا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں دوبارہ دھوکہ نہ کھا جاؤں. مگر ان کی باتوں میں ایک سچائی تھی جو مجھے ان پر بھروسہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی. مسٹر ہنری کی محبت. میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا اور مجھے ایک موقع دینا چاہیے. میں نے محسوس کیا کہ مسٹر ہنری کی محبت مجھے ایک نئی زندگی دے سکتی ہے. آخرکار میں نے مسٹر ہنری کی محبت کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا. میں ان کے دفتر گئی اور انہیں بتایا کہ میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں. ان کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مجھے لگا جیسے میری زندگی میں
ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہاں کے ایک امام صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے ہنری کو اسلام قبول کروایا اور انہیں علی کا نام دیا۔ اب وہ ہنری نہیں بلکہ علی تھے، میرے علی۔ پھر ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہماری شادی ایک سادہ سی تقریب میں ہوئی جس میں ہمارے کچھ قریبی دوست اور خاندان والے شامل تھے۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے دوبارہ اتنی خوشی نصیب ہوگی۔ شادی کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ علی ایک بہت ہی پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا اور مجھے کبھی بھی ماضی کی یاد نہیں آنے دی۔ ہم نے ایک خوبصورت گھر لیا اور میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سجایا۔ مجھے اب ایک مکمل خوشحال زندگی نصیب ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں اب آزاد ہوں اور میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نیا مقصد دیا اور میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری محبت اور خوشی بڑھتی جاتی اور مجھے یقین تھا کہ یہ زندگی اب ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ ہنری کی محبت نے میرے زخموں پر مرہم رکھا اور مجھے ایک نئی پہچان دی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میں مکمل ہوں اور میری زندگی کا ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا ہے۔ ان کے ساتھ ہر دن ایک نئی امید لے کر آتا اور مجھے یقین تھا کہ ہماری زندگی کا سفر اب صرف خوشیوں سے بھرا ہوگا۔ ان کی موجودگی نے مجھے ایک ایسا سکون دیا جو میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ علی سے شادی کے بعد میری زندگی میں ایک نیا مقصد آ گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ سہا تھا، میں چاہتی تھی کہ کوئی اور عورت اس سے نہ گزرے۔ میں نے مسٹر ہنری سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں گھریلو تشدد کی شکار خواتین کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری بات سنی اور میری مکمل حمایت کی۔ ہم نے مل کر ایک فلاحی تنظیم قائم کی جس کا مقصد گھریلو تشدد کے شکار خواتین کو پناہ دینا، قانونی مدد اور نفسیاتی مشاورت فراہم کرنا تھا۔ یہ تنظیم میرے لیے صرف ایک ادارہ نہیں تھی، یہ میرا خواب تھا، میرا مقصد تھا۔ ہم نے اپنی تنظیم کا نام امید کی کرن رکھا۔ ابتدائی طور پر ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہم نے ہار نہیں مانی۔ ہم نے فنڈ ریزنگ کی، لوگوں سے مدد مانگی اور آہستہ آہستہ ہماری تنظیم نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کئی خواتین کو پناہ دی، انہیں قانونی مدد فراہم کی اور انہیں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کی۔ جب میں ان خواتین کی آنکھوں میں امید کی چمک دیکھتی تو مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل جاتا۔ مجھے محسوس ہوتا کہ میری زندگی کی تمام مشکلات کا ایک مقصد تھا اور وہ یہ تھا کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں۔ میں نے اپنی تنظیم کی ایک شاخ پاکستان میں بھی کھولی۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی جذباتی لمحہ تھا۔ میں نے اپنے ملک میں اپنی بہنوں کی مدد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور وہ اب پورا ہو رہا تھا۔ پاکستان میں بھی ہماری تنظیم نے بہت اچھا کام کیا۔ ہم نے کئی خواتین کو ظلم سے نجات دلائی اور انہیں ایک نئی زندگی دی۔ میں اکثر پاکستان جاتی اور وہاں کی خواتین سے ملتی۔ ان کی کہانیاں سن کر مجھے مزید حوصلہ ملتا اور مجھے یقین ہوتا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ اس دوران میں نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کی۔ میں نے بزنس مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کی اور پھر اپنا ایک کامیاب کاروبار شروع کیا۔ یہ ایک کپڑوں کا برانڈ تھا جس میں نے روایتی پاکستانی لباس کو جدید انداز میں پیش کیا۔ میرا کاروبار بہت کامیاب ہوا اور میں نے کئی خواتین کو روزگار فراہم کیا۔ میں نے اپنے کاروبار کو اپنی فلاحی تنظیم سے بھی جوڑا اور اپنے منافع کا ایک حصہ تنظیم کو دیتی تھی۔ میں اب ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی، ایک فلاحی تنظیم کی بانی تھی اور سب سے بڑھ کر میں ایک خوشحال اور مطمئن عورت تھی۔ میں دنیا بھر کی خواتین کے لیے امید کی کرن بن گئی۔ میں مختلف بین الاقوامی کانفرنس میں جاتی اور اپنی کہانی سناتی۔ میں نے کئی خواتین کو یہ پیغام دیا کہ وہ کبھی ہار نہ مانے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کریں۔ میری کہانی کئی خواتین کے لیے حوصلے کا باعث بنی اور وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ میں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا تھا مگر اس کے زخموں کو نہیں بھولی تھی۔ وہ زخم مجھے یاد دلاتے تھے کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور مجھے کس مقصد کے لیے جینا ہے۔ علی ہمیشہ میرے ساتھ تھے۔ وہ میرے ہر فیصلے میں میری حمایت کرتے، مجھے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے۔ میری زندگی خوشیوں اور سکون سے بھرپور تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا یہ انجام ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میں اب آزاد ہوں اور میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتی ہوں۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس میں مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ بھی باور کروایا کہ میں اب ایک آزاد عورت ہوں
اور مجھے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری زندگی ایک مکمل دائرہ بن چکی تھی، جس میں ہر مشکل کے بعد ایک روشن صبح تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دوسروں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ مجھے اس میں ایک گہرا سکون محسوس ہوتا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا اور میں اس مقصد کو حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک نئی شروعات ہے، جہاں میں اپنی کہانی سے دوسروں کو متاثر کروں گی، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ہمت دوں گی۔ مستقبل میں میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی تنظیم کو مزید وسعت دوں اور دنیا کے ہر کونے میں گھریلو تشدد کی شکار خواتین تک پہنچوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی عورت میری جیسی صورتحال سے نہ گزرے، اور اگر گزرے تو اسے معلوم ہو کہ اس کے لیے امید کی کرن موجود ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق ہے، اور میں ان اسباق کو دوسروں کے ساتھ بانٹ کر انہیں مضبوط کروں گی۔ یہ میرا خواب تھا اور میں اسے پورا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم تھی۔ پاکستان واپس آنا میرے لیے ایک خواب کی مانند تھا، مگر اس بار فرق یہ تھا کہ میں اکیلی نہیں تھی۔ علی میرے ساتھ تھے۔ ہم نے لاہور کے پوش علاقے میں ایک بڑا سا گھر خریدا۔ وہ گھر ہر لحاظ سے میری امیدوں سے بڑھ کر تھا، کشادہ، روشن، اور ایک ایسا مقام جہاں میں اپنی نئی زندگی کا آغاز سکون اور وقار کے ساتھ کر سکتی تھی۔ محلے کی عورتیں جب مجھے دیکھتی تو رشک سے کہتی، اتنی اذیت کے بعد ایسی خوشحال زندگی، واقعی رب بڑا مہربان ہے۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ بہت خوشگوار تھا۔ علی نے میرے لیے پاکستانی کھانوں کا ذائقہ سیکھنا چاہا۔ میں نے اسے اردو سکھانے کی کوشش کی۔ ہم دونوں نے پاکستان میں اپنا وقت رضاکارانہ کاموں اور امید کی کرن کی توسیع پر لگایا۔ ہم نے مختلف شہروں میں تنظیم کی شاخیں قائم کی اور خواتین کے لیے پناہ گاہیں، قانونی معاونت مراکز اور تربیتی ورکشاپس متعارف کروائیں۔ مگر اسی دوران ایک خاموش دکھ میرے دل میں جگہ بنانے لگا۔ ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، مگر میری گود ہنوز خالی تھی۔ ہر بار امید بنتی، ہر مہینے کے اختتام پر دل ٹوٹنا ایک اذیت بن گیا۔ میں نے کئی بار ہنری سے یہ بات کی، مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتا، ہماری محبت ہی کافی ہے عائشہ۔ آخرکار ہم نے ایک چھوٹی بچی کو گود لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک یتیم خانے میں پائی گئی تھی، ننھی سی گڑیا، جس کے چہرے پر میری ہی معصومیت جھلکتی تھی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا، کیونکہ وہ واقعی ہماری زندگی کی روشنی تھی۔ مگر تقدیر نے ایک اور راز ہمارے سامنے کھولا۔ ایک میڈیکل چیک اپ کے دوران یہ معلوم ہوا کہ علی کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ میں سکتے میں آ گئی۔ وہ خبر سن کر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں نے علی کو دیکھا۔ وہ شرمندہ تھا، جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھا ہو۔ مجھے معاف کر دینا عائشہ، میں تمہیں پہلے بتا دینا چاہتا تھا، مگر ڈر گیا تھا تم شاید مجھے چھوڑ دو گی، وہ بولا، اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ علی، تم نے مجھے زندگی دی ہے، عزت دی ہے، وقار دیا ہے۔ میں کیسے تمہیں ایک کمی پر اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ جب سب نے میرا ساتھ چھوڑا، تم نے میرا ہاتھ تھاما۔ اب میری باری ہے۔ ہم دونوں نے اس لمحے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ ہم نور کو ایسے پالتے رہیں گے جیسے وہ ہماری اپنی اولاد ہو۔ ہم نے اپنے دکھ کو، اپنی کمی کو محبت اور خدمت سے بھر دیا۔ ہم نے بچوں کے لیے ایک اسکالرشپ فنڈ قائم کیا، جس سے سینکڑوں بچوں کی تعلیم ممکن ہوئی۔ میری کہانی اب صرف میری نہیں رہی تھی، یہ ان تمام عورتوں کی کہانی بن چکی تھی جو جلتی بجھتی امیدوں کے بیچ روشنی تلاش کرتی ہیں۔ ہر بار جب میں نور کو گود میں اٹھاتی، جب کسی عورت کو ظلم سے نکال کر نئی زندگی کی طرف لے جاتی، جب کوئی بچی میرا ہاتھ چوم کر کہتی آپ جیسی بننا ہے، تو مجھے لگتا جیسے رب نے میری ہر چیخ، ہر فریاد سن لی ہے۔ یہ دکھ، یہ محبتیں، سب نے مل کر میری کہانی کو ایک مکمل دائرہ بنا دیا، اور اس دائرے کا مرکز تھا محبت، جو ہر زخم پر مرہم رکھتی ہے۔ یہ صرف اختتام نہیں تھا، یہ ایک آغاز ثانی تھا، ایک نئے باب کا، جس میں نہ صرف عائشہ تھی بلکہ ہر مظلوم عورت کی آواز بھی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔